السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیلات دیکھیں گے کہ اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں کیے جانے والے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کتنے اہم ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت اہم ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 راتوں کے برابر ہے، لیکن اس عشرے کی فضیلت سے بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدے حاصل نہیں کر پاتے جو اس عشرے کی عبادت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کا ارادہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، تو اس میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن سے اور کس طرح حدیث سے اس عشرے کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، یعنی ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کی آیات ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج کی آیت نمبر 28، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری باب فضل العمل فی ایام التشریق۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی ایسا شخص تو پھر اس کی مثال الگ ہی ہے۔ ادروائز تو جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں بھی یہ دن اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں میں سے نواں دن عرفے کا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن، اور یوم القر یعنی 11 ذوالحجہ جس میں منا میں قیام کیا جاتا ہے، وہ ہیں۔ تو یہ عشرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت محترم اور اعمال کے لحاظ سے بہت قبولیت کا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ اس عشرے کو ہم کسی طور پر ضائع نہ ہونے دیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس عشرے میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں کہ پھر اس سے ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں جو ذخیرہ ہے ہمارے اعمال کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے۔ عشرہ ذوالحجہ ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج کے علاوہ
درج ذیل اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ تو حج کرنے چلے گئے ان کے لیے تو وہاں پر موقع ہی موقع ہے اور وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ پیچھے ہیں، جو لوگ نہیں گئے ہیں، تو ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ تو جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو حج پہ چلے گئے، ان کے علاوہ ان کو کیا کیا کام کرنا چاہیے اس پر ہم ذرا غور و فکر کریں گے۔ پہلا ہے ذکر الہی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہیں، مثلا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے ایک دوسری تکبیر ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو ان تکبیرات کا خوب اہتمام کرنا ہے اس عشرے میں انشاءاللہ۔ یوٹیوب پہ بھی آپ کو دستیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے گروپ پر بھی ہم پوسٹ کر دیں گے۔ اپنے گھر میں اس کو لگا کے بھی رکھیں تاکہ یاد آتا رہے کہ ہم کو خود کو بھی پڑھنا ہے، لیکن اس خالی لگا کے رکھنے کو کافی نہ سمجھیں، کیونکہ جو ہم اپنی زبان سے پڑھیں گے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو مستقلاً پڑھنا، اس کو جتنا جس وقت یاد آ جائے۔ اور آپ دیکھیں زبان سے تو آپ کسی بھی وقت کوئی بھی ہاتھوں سے کام کر رہے ہوں تو بھی کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو کھانا پکاتے وقت، کچن میں کام کرتے وقت، صفائی کرتے وقت، کسی بھی وقت جب آپ کی زبان اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے، اس وقتوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا خوب پڑھیں۔ بچوں کو اس کی ترغیب دلائیں، گھر والوں کو اس کی ترغیب دلائیں کہ اس کا پڑھنا کتنی زیادہ فضیلت کا باعث ہے، خاص طور پر ان دنوں میں۔ یوں تو ہمیشہ ہی یہ کلمات فضیلت کا باعث ہوتے ہیں ان کا پڑھنا، لیکن خاص طور سے ان دنوں کا یہ ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یکتا ہونا بیان کیا جائے، یعنی لا الہ الا اللہ کہا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی طرح سے دوسری جو عبادت ہے اس عشرے کی خاص عبادت، اس میں سے یہ بات آتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں ہوگا تو وہ یہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس پورے عشرے میں جتنے ممکن ہو روزے رکھیں، پیر جمعرات کا رکھ لیں، اور جتنی بھی ہمت پڑے، اگر پوری 8 دن کی ہمت پڑتی ہے، 9 دن کی، تو پورے 9 دن رکھیں، اور جتنی ہمت پڑے جیسا ممکن ہو اتنا کر لیں۔ نفل روزے ہیں یہ، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ 9 کا روزہ ضرور رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، الا یہ کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھنے کے حالت میں ہیں ان کی تو پھر معذرت ہے، اور وہ پھر
زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت الہی میں گزاریں، ذکر میں گزاریں، روزے داروں کی خدمت میں گزاریں، لیکن جتنا ممکن ہو سکے اور جن سے ممکن ہو سکے وہ ضرور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ نمازوں کا اسی طرح سے آتا ہے کہ پھر نماز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر وقت کی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور اول وقت میں پڑھنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں اگر انسان اہتمام کرتا ہے تو اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے اور اس کی ایک طرح سے اگلے آنے والے وقتوں کے لیے عادت بھی پڑتی ہے۔ تو اول وقت میں ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا۔ جب ہم ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھتے ہیں، جتنی بھی ہم کو یاد ہے، مثال کے طور پر ہم کو 4 صورتیں یاد ہیں، تو 4 رکعتوں میں ہم مختلف پڑھیں، یعنی کہ ایک ہی صورت کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں۔ تو ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا، اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنا، تہجد میں طویل قرات کرنا، اور مردوں کے لیے کہ باجماعت نماز ادا کرنا، یہ سب کام اس عشرے میں اگر کوئی خصوصیت کے ساتھ کرتا ہے، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر بعد کے لیے بھی اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور اس عشرے میں اس کو اس کا بہترین اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو روزے رکھنا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، اور اس اثناء میں جو آپ کے قضا شدہ روزے ہیں اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک طرح جو آپ کی رمضان کے روزے قضا ہو گئے، وہ روزے آپ کے مکمل ہو جائیں گے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کا جو اجر ہے وہ اجر بھی آپ کو انشاءاللہ عطا ہوگا، کیونکہ نفل روزے اگر آپ نفل رکھ رہے ہیں، روزے نفل کی نیت کر کے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے قضا روزوں کو پورا کر لیں۔ لیکن عرفے کا روزہ آپ اسی نیت سے رکھیں کہ یہ ایک نفل روزہ ہے، اس دن اپنا قضا روزہ نہ رکھیں، اس دن آپ نفل روزہ ہی رکھیں، اور وہ روزہ انشاءاللہ باذن اللہ آئندہ سال اور گزشتہ سال کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا، قرآن مجید کی بکثرت تلاوت، مختلف قراء کی تلاوت کو سننا، خود پڑھنا، نئی صورت کوئی نہ کوئی نئی صورت حفظ کرنا، اگر کوئی کچھ حصہ حفظ ہے قرآن کا تو اس کی دہرائی کرنا، اسی طرح قرآن کا ترجمہ، تفسیر پڑھنا یا سننا، اور اس کے معنی پر غور و فکر کرنا۔ اور ایک جو بہت بڑا کام ہے وہ یہ کہ دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا، یعنی آپ کو خود کوئی بات معلوم ہے جو آپ نے اب تک سیکھی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور چونکہ اس عشرے میں ہم خصوصیت کے ساتھ نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ ہیں، تو اس کام کو بھی اہتمام کے ساتھ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ذکر و دعا، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنا، استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، یہ سب قبولیت کے اوقات ہیں۔ اور خاص طور سے عرفے کے دن حاجی تو اپنی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، لیکن پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ روزے سے ہیں اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نئی دعائیں اور اذکار ہم یاد کریں، کیونکہ یہ کام ایسے ہیں نا کہ ہمیں پھر پورے طور سے انوالو کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی دعا کی کتاب ہے آپ کے پاس، تو اس میں آپ مارک کر لیں کہ یہ دعائیں میں اس دوران بھی یاد کروں گی، 9 دن ہے میرے پاس تو میں 9 دن میں 9 نئی دعائیں یاد کروں گی، مارک کر لیں اس کو، اور انشاءاللہ اس پر محنت کریں، کوشش کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی اور بعد میں بھی آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح صدقہ و خیرات، اگر کسی نے ابھی تک اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، سال ہو گیا ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو ان دنوں میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتا ہے، اہتمام کر سکتا ہے۔ اور ایک بہت اہم چیز وہ یہ کہ زائد از ضرورت چیزیں صدقہ کرنا، زائد از ضرورت چیزیں صدقہ کرنا۔ گھر میں آپ کے کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو زائد از ضرورت ہیں،
مثال کے طور پر بعض وقت ہم کوئی چیز ایسی بھی خرید لیتے ہیں جو بس رکھی ہوتی ہے، کوئی کپڑا، کوئی چیز ہم کو ایسی کسی نے گفٹ کی ہوتی جو ہمارے اپنے استعمال میں نہیں آتی، لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے استعمال میں آ جائے. ایسا نہیں کہ زیادہ ضرورت ہے تو بس وہ خراب درجے کی ہے، بیکار درجے کی ہے تو ہم اسے صدقہ کر دیں. نہیں، وہ ہمارے کام نہیں آ رہی ہے لیکن دوسرے کے کام آنے کے لائق ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ٹائٹ ہو گئے ہوتے ہیں یا ہم اسے اب نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے، بس وہ رکھے ہوتے ہیں، تو ان کو نکال دیں، کسی ایسے کو دے دیں جس کے وہ کام آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ تو ابھی نئے ہیں، شاید میں دبلی ہو جاؤں گی تو پھر سے میں پہن لوں گی. اس سے بہتر ہے کہ اس کو اگلے کو دے دیں کہ اس کے کام آ جائیں فی الوقت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھیں خیر کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازنے والے آپ کو اس سے بہتر دے سکتے ہیں. اور ایک اگلی بات اور یہ کہ کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دیں. جو چیز کوئی ایک ایسی سلیکٹ کریں کہ وہ بہت اچھی ہو، آپ کو بڑی اچھی لگتی ہو، لیکن اسے آپ دوسرے کیوں دیں. دیکھیں قربانی کیا ہے؟ قربانی ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ. اور قربانی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جانور کی قربانی کرنے کو ہی ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ قربانی ہے. بے شک وہ سب سے بڑی قربانی ہے، اور ابھی ہم اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھی. لیکن یہ بھی ایک قربانی ہے کہ انسان اپنی کوئی بہت اچھی لگنے والی چیز کو کسی دوسرے کو دے دے. کوئی بہت کتاب اچھی آپ کو لگتی ہے، کوئی بہت کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے، کوئی بہت کپڑا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اسے آپ کو کسی کا دینے کا دل نہیں چاہتا کہ یہ میں کسی اور کو دوں، لیکن آپ اسے کسی کو دے دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خاطر. اور یہ دینا ہدیتاً آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کسی دوست احباب کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی، یعنی ایسے کو کہ اس کا دل خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اپنی بہت قریب، بہت ہی زیادہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور ایک چیز اس میں اور آتی ہے جو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ ہم کسی کو دے تو نہیں سکتے لیکن اسے ہم صرف اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑ سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں، اور وہ ہے بہت زیادہ سونا. یہ سونا بڑا محبوب ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ ہم بس ذرا سی بھی فرصت ملے اور ہم سو جائیں، بالکل ریلیکس ہو جائیں. تو اس سونے کو اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑ کر کے اور اللہ کی رضا والے کاموں کو کرنا، یہ بھی ایک قربانی کی مثال ہے. تو اس کی بھی قربانی انشاءاللہ تعالیٰ اس عشرے میں دینی ہے تاکہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کریں. کس کام کے لیے؟ اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے. اسی طرح خدمت خلق ہے کہ اس دوران میں بندہ صرف اپنی عبادات پہ ہی فوکس نہ کرے بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے فائدہ مند بن جائے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کی خبرگیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تعلیم اور تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان خدمت خلق کے طور پر کرتا ہے. تو ایک طرف اپنی عبادت کر رہا ہے انسان اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے، اپنے معاملات کو اچھا کر رہا ہے. تو اس کی ایک پوری تربیت ہو رہی ہے. اللہ کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے اس میں بھی اس کی تربیت ہو رہی ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اس کی تربیت ہو رہی ہے. ویسے تو یہ پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہی ہے، لیکن جس طرح ہم رمضان کی آخری عشرے میں اپنی تربیت خود کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے کہ اپنے آپ کو جگا بھی رہے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس عشرے میں ان سارے کاموں کو شعوری طور پر کرنا ہے کہ یہ عشرہ وہ عشرہ ہے کہ اس میں کیا ہوا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے. اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی کوئی کہی بات ہے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا. پھر یہ کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا، چاہے وہ کسی کو ایک گلاس پانی ہی پلانا کیوں نہ ہو، نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا کہ میں اسے کل کر لوں گی،
آج مجھے خیال آیا ہے تو آج میں اس خیال کو رکھتی ہوں اپنے پاس اور پھر میں کل اس کام کو کروں گی، نہیں کل نہیں، آج خیال آیا ہے تو آج ہی کرنا۔ دوسرے، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، یعنی کہ اپنے اوقات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم 4 لوگوں سے فون پہ بات کرتے تھے تو اب ہمیں ان 4 میں سے ایک پر اکتفا کر لیں، اور اگر اس سے بھی ہم پرہیز کر لیں تو بہتر ہے۔ کہہ دیں اگر کسی کا فون آتا ہے اس سے مختصر بات کر لیں خیریت عافیت کی، اور اس کے بعد اس سے کہہ دیں کہ دیکھیں یہ وقت بہت قیمتی ہے اور اس وقت کو ہم بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگائیں، انشاءاللہ ہم بعد میں بات کر لیں گے، اس وقت کو ہم اپنے ذکر الہی میں خرچ کرتے ہیں، اس وقت پہ ہم اذکار کر سکتے ہیں، اتنی دیر میں ہم فلاں بات کر سکتے ہیں۔ کوئی کام کی بات ہے، ضروری بات ہے، اٹس اوکے، لیکن فالتو باتوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، تم نے کیا کھایا، کیا پکایا، کیا خریدا، کیا عید کی تیاری کی، ان سب باتوں سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، کیونکہ دیکھیں ہیں تو ہمارے پاس 24 ہی گھنٹے نا، 24 کے 28 یا 30 تو ہو نہیں جائیں گے ان دنوں میں، اتنا ہی ٹائم رہے گا۔ تو اب اس ٹائم کو ہمیں سیو کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے تھوڑے سے معمولات کو مختلف کرنا پڑے گا، ادروائز کہ وہی وقت ہمارا میسیجنگ پہ جا رہا ہوگا، وہی وقت ہمارا باتوں میں جا رہا ہوگا، وہی وقت ہمارا سوشلائزنگ میں جا رہا ہوگا، تو پھر وقت بچے گا کہاں سے؟ تو وقت کو بچانا ہے تو پھر ہمیں بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے گناہوں سے شعوری طور پر بچنا، کوئی بھی گناہ کی اگر ہماری عادت بنی ہوئی ہے، جیسے ہم بہت جھوٹ بول دیتے ہیں یا بہت غیبت کر لیتے ہیں، چغلی کر لیتے ہیں، تجسس کر لیتے ہیں، کسی کے ٹوہ لگا لیتے ہیں، یہ سب باتیں جو ایک عام زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں اس سے تو ہمیں ویسے ہی رک جانا چاہیے، لیکن ان دنوں میں اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ کسی وقت بھی اگر اس چیز کا دل بھی چاہتا ہے، کیونکہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے، تو اس عادت کو چھوڑنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اسی طرح سے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا، کوئی بھی اچھی کتاب، کوئی بھی حدیث کی کتاب، تفسیر کی کتاب، سیرہ کی کتاب، کوئی بھی ایسی اچھی کتاب جو مفید ہو، جس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہوں، بہترین طریقے سے نیکی کے کاموں پر ابھارنے والی کوئی کتاب، کوئی اذکار کی کتاب، دعاؤں کی کتاب، اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ آگے بھی انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو یہ کچھ کرنے کے کام تھے جو ہم نے دیکھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم دیکھیں گے کہ قربانی کے تعلق سے جو کہ خاص اس عشرے کا ایک بہت اہم کام ہے عرفے کے روزے کے بعد، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ تاریخ سبھی کو معلوم ہے، لیکن آج اس کو ہم تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے دیکھیں گے، قرآن کی آیات کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کیا اہمیت رکھی ہے اور ہمیں اس کے لیے محنت کس طور پہ کرنا چاہیے کہ ہم اسے کر سکیں، فکر کرنا چاہیے۔ اور ادھر ادھر کے جو لوگ بہکاووں میں ڈالتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے قربان کر، اتنے پیسے خیرات کر دیں تو فلاں کے فلاں کام آ جائیں گے، ان باتوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کی تاریخ کو بھی سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر اس کی طرف موٹیویٹ ہوں کہ یہ کام کتنا اہم ہے۔ تو عید الاضحیٰ جو ہے، یہ عید الاضحیٰ یا بقرعید جسے ہم کہتے ہیں، مسلمانوں کا وہ تہوار ہے کہ جو یعنی کہ ہمارے لیے دو ہی خوشی کے دن ہیں کہ عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو ایک منٹ میں جگہ، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت جو ہے وہ قربانی ہے، جو 10 تاریخ کو ہوتا ہے، یعنی 9 کا اب آپ نے روزہ رکھ لیا، اب اس کے بعد کیا کام ہے؟ اہم کام وہ ہے 10 تاریخ کی عبادت، اور وہ اہم ترین عبادت کیا ہے؟ قربانی ہے۔ تو قربانی کا جو لفظ ہے وہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے۔ ہر کام کا ہمارے دین میں ایک مقصد ہے، اور کوئی کام بھی اگر بے مقصد ہے تو اس کا دین سے تعلق نہیں ہو سکتا۔
کوئی بھی کام جو بامقصد ہے وہی ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمیں قربانی کے مقصد کو بھی جان لینا چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، یعنی قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہم کوئی بڑے آدمی ہیں جو قربانی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ گوشت کھانا اور دعوتیں کرنا اس کا مقصد ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار اور اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی آیت ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ حکم امت کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے قربانی کا وہ ہے تقوی کا حصول۔ تو تقوی ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصد اسی تقوی کی صفت کو نشوونما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا۔ لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ حج میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس قربانی کو کیا جائے تو حقیقت میں اس قربانی کا اجر ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ امپورٹنس کیا ہے اس قربانی کی، اہمیت کیا ہے اس قربانی کی۔ قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، سورہ حج کی آیت نمبر 67۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت، یہاں پر اس سے مراد قربانی ہے، مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ قرآن حکیم میں بہت خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کو ہم قرآن کی آیت سے ہی انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ جو قرآن حکیم کا لب و لہجہ اور جو انداز ہے وہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک آزمائش اتاری۔ اس سے پہلے بھی ان کی آزمائشیں ہو چکی تھیں، لیکن ایک مزید آزمائش اتاری گئی اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرما بردار بیٹا فوری طور پر تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ربی حولی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما
محسن وظالم لنفسہ مبین۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ سورہ صافات کی آیات نمبر 99 سے 113 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ آپ کے پہلے بیٹے تھے جو آپ کے یہاں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ اس مسئلے میں تمام مذاہب یعنی یہود و نصارہ اور مسلمین کا اتفاق ہے کہ وہ آپ کی پہلی اولاد تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان فلما بلغ معہ السعی کا مطلب جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، یعنی کہ وہ جوان ہو گئے اور اپنے والد کی طرح اپنے کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوان ہو گئے، سفر کرنے لگے اور اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی انبیاء سچے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خلیل علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی، یعنی اب 86 سال کی عمر میں اگر بیٹا ہوا ہے اور وہ 14-15 سال کا ہو گیا ہے، جوانی کی دہلیز پر ہے، تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اب ان کی عمر آلموسٹ 100 کے قریب ہو گئی۔ اس سے پہلے انہیں حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا، نہ مویشی اور نہ کھیتی باڑی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے اس پہلوٹے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہو اور اس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تم دیکھو کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ یعنی بیٹے کی فرما برداری کا بھی ایک طرح سے امتحان اس میں لیا گیا کہ بیٹا کیا کہتا ہے اور کتنے پیار سے مخاطب کرتے ہیں یا بنیا۔ تو عربک میں اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں یہ تقصیر کے لیے آتے ہیں، نہیں اے میرے پیارے سے بچے، چھوٹے سے بچے، جیسے دلار سے ہم کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کو مخاطب کرتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے مخاطب کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے فوراً کیا جواب دیا؟ بردبار بیٹے تھے، کردار میں اپنے والد کے عکس تھے، تو فوراً ہی انہوں نے کیا کہا یا ابت فعل ما تؤمر
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب انتہائی درست اور والد کی فرما برداری اور رب کی اطاعت کا بہت بڑا مظہر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اسلمہ کا مطلب یہ کہ دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو انجام دینے کا عزم کر لیا۔ تلہ للجبین کا مطلب ہے کہ اسے چہرے کے بل لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں گدی کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ ذبح کرتے وقت ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے، یعنی یہ جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حلق پر چھری پھیری لیکن کچھ نہ کٹ سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی آپ کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا، آپ کی اطاعت اور فوری تعمیل ظاہر ہو چکی۔ جس طرح آپ نے اپنا بدن آگ میں ڈال دیا اور اپنا مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اسی طرح آپ نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ ایک صریح آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ہم نے دوسرے ذبیحے کو ان کے بیٹے کے عوض فدیہ بنا دیا، یعنی جنت سے ایک مینڈھا ان کے عوض فدیے کے طور پر بھیجا گیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا سفید مینڈھا ذبح ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یعنی کہ جن کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا، کیونکہ مکے میں وہی قیام پذیر تھے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس سے اچھوں کے دل ہل جاتے ہیں کہ کیا قربانی تھی، یعنی کہ ایک انتہا درجے کی جس کو کہنا چاہیے بات تھی کہ اس طرح کے حالات اور معاملات ان کے سامنے پیش آئے اور انہوں نے ان کو کس طرح سے پورا کیا، اور جس طرح انہوں نے اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانیوں کے لیے پیش کر دیا تھا، اسی طرح اس قربانی کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اسی قربانی کو دیکھتے ہوئے، ان کے اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو قائم فرما دیا۔ اور واقعی بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن نے اس کو پیش کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کچھ واقعات میں اس طرح سے بھی آتا ہے جو بہت ہی یعنی دل کو چھو لینے والی بات ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹانا چاہا، اس وقت وہ سفید لباس میں ملبوس تھے، تو فرمانے لگے کہ اپنے والد سے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ میرا کرتا اتار دیں، کیونکہ تاکہ اس پر کوئی خون کی چھینٹ نہ پڑے اور یہ خراب نہ ہو، اور پھر آپ اسی میں مجھے کفن دے دیں، جب میری تدفین کریں تو یہی پھر دوبارہ مجھے پناہ دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ والد کا بالکل ایک طرح سے ان کا جو کردار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہی ساری خوبیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھی فرما برداری والی موجود تھیں۔ جس طرح وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اسی طرح سے ان کا بیٹا بھی اللہ کا فرما بردار تھا، اور اسی لیے وہ والد کے بتائے ہوئے پر پوری طور سے عمل کرنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھر نبوت سے سرفراز فرمایا اور وہ بھی نبی ہوئے۔ تو یہ سارے واقعات اگر ہم غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے دل میں اپنے نبیوں کی عظمت آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کی۔ تو کیا آج ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس طرح فرما برداری کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ ہم اس طرح سے اپنے وقت کو قربان کریں، اپنے مال کو قربان کریں، اپنی صلاحیتوں کو قربان کریں۔ ہم سے جان کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اعمال کی جو اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے تو اس کے لیے ہم سے ہمارے وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ وقت کی قربانی بھی کیا ہم نہیں دے سکتے؟ تو کم از کم ہمیں اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ ہم
اس بڑی قربانی کے بارے میں سوچیں جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی دینی چاہی تھی اور جو ایک بیٹے نے برضا اور رغبت قبول کر لی تھی، تو آج ہم اس کو کس طور پر اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ قربانی کا اصل مزہ اور قربانی کی اصل اہمیت کو انسان اسی وقت محسوس کر سکتا ہے جب واقعی وہ اپنے دل اور دماغ کے ساتھ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے قربانی دینی ہے۔ آج جان کی تو نہیں مانگی جا رہی مجھ سے قربانی، لیکن میری صلاحیتوں کی، میرے مال کی، میرے اوقات کی، میرے دل چاہنے والی چیزوں کی، کہ صدقے و خیرات کی جو بھی قربانی مجھ سے ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور بعد میں اسی کی پریکٹس پوری زندگی میں مطلوب ہے، اس کو کرنے سے میں پیچھے نہ ہٹوں۔ آپ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچا لیا گیا اور وہ سنت نہیں جاری ہوئی اس امت میں۔ لیکن اگر وہ سنت جاری ہو جاتی تو کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی اس سنت پر عمل کر سکتا تھا؟ ہرگز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا کام کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا امتحان لیا اور پھر ہمارے لیے سب کے لیے ایک آسانی فرما دی۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس کے اوپر ہم کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں اور کیا کیا کام کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر کیا کام ہوتے تھے۔ تو اس وقت کے عید الاضحیٰ کے دن کے اور اس کے موقع کے کاموں کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی عید کی نماز، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ یعنی پہلے نماز ہے اور اس کے بعد قربانی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے۔ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے ذبح کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی۔ ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے، اب اس بات کو غور سے آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ استطاعت کے باوجود یعنی پیسے ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی پھر وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے کہ وہ آ کر کے ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ جو آج کا فتنہ ہے نا کہ قربانی کے بجائے ہم کسی دوسرے خیر والے کاموں میں اپنے پیسے دے دیں، یہ اس فتنے کا رد ہے کہ استطاعت ہے آپ کے اندر، آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ قربانی نہیں کرتے تو پھر آپ اس لائق نہیں کہ آ کر عیدگاہ میں نماز بھی پڑھیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کا اہتمام فرماتے۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں اپنے قربانی کے جانوروں کو پرورش کر کے موٹا کرتے اور مسلمان یعنی دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر کے موٹا کرتے تھے۔ کس لیے؟ قربانی کے لیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب اس قربانی کی حکمت کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ ایثار قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا، ان کو محسن اور خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے لقب سے نوازا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا۔ لہٰذا تمام دنیا کے مسلمان ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اور ان کی قائم کردہ سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کیا جائے۔ یہی حکمت قربانی کرنے کے پیچھے موجود ہے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کے خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد تمام عقلی دلائل کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور کمال عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عزیز ترین متاع اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی تھی۔ ہر سال 10 ذوالحجہ کو جانوروں کی قربانی کرنا اسی جذبہ عبودیت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ جذبہ عبودیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کا احساس، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے والے اعمال، تو یہ ہے جذبہ عبودیت۔ تو اس وقت انہوں نے کوئی لاجک نہیں ڈھونڈی تھی کہ اس میں کیا لاجک ہے بھائی کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، ذبح تو جانور کیے جاتے ہیں، یہ کیسا خواب ہے؟ کوئی لاجک نہیں ڈھونڈی انہوں نے۔ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے۔ یہ جو آج لاجکس بیان کی جاتی ہیں یہ صرف اور صرف شیطان کے حربے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے جذبے کو انسان کے دل سے نکال دے اور اپنی عقل کو عقل کل ماننے والا انسان کو بنا دے۔ قربانی کے احکام کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا احکام ہیں قربانی کے، اور پھر قربانی کے جانور کی کیا شرائط ہیں، ذبح کے کیا احکام ہیں، قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے گی۔ تو اس طرح کی کچھ چند باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اور دیکھ لیتے ہیں۔ احکام قربانی میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نیت، یعنی قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ پھر دوسرا ہے قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے۔ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے، یعنی کسی نے پہلے ذبح کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے، یعنی کہ ابھی تک اگر کسی نے ذبح نہیں کیا تو جب وہ کرے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ تو بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے۔ اگر کوئی الگ الگ کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اور اگر نہیں کر سکتا تو تمام کی طرف سے بھی ایک قربانی کافی ہے۔ کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے نام سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے سے بھی قربانی کرنا ثابت ہے،
جیسے کچھ ایسوسیشنز ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم قربانی آپ کی طرف سے کر دیں، آپ ہمیں پیسے دے دیں اور پھر وہ ہم تقسیم کریں گے گوشت، تو اس طرح کی ایسوسیشنز کو بھی پیسے دینا جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ بات لکھ لیجئے کہیں۔ قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہ ہوگا، خواہ وہ پیسہ کتنے ہی نیک، رفاہی یا صدقہ و خیرات کے کاموں میں دیا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ قربانی کے جانور کی شرائط، کس طرح کا جانور ہونا چاہیے قربانی کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں ذبح نہ کرو مگر جو 1 برس کا ہو کر دوسرے میں لگا ہو۔ اس کے لیے ایک نام ہے مسنہ، جو عربی کا نام ہے، یعنی کہ جو ایسا جانور جو 1 برس کا ہو کر دوسرے میں لگا ہو۔ البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا جزا کہتے ہیں ایسے بچے کو کہ دمبے کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے، بکری کے بچے کے لیے نہیں۔ یعنی بکری کا بچہ جو ہے وہ اس کے لیے ہے کہ اتنا بڑا ہو کہ 2 دانت کا ہو، 1 سال کا ہو کہ دوسرے میں لگا ہو، اور لیکن دمبے کا جو بچہ ہے، دمبا ہے، تو وہ اس کے لیے ہے کہ 1 سال کا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو الگ الگ جانوروں کا کیونکہ الگ الگ دانت نکالنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو 2 دانت کا زیادہ تر سیف سائڈ یہی ہے کہ 2 دانت کا جانور قربان کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے یعنی ایک اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جانور کے قربانی فرماتے تھے جو دیکھنے میں بھی اچھا ہوتا تھا، جو عمر کے حساب سے بھی پورا ہوتا تھا اور کسی بھی قسم کے عیب سے پاک ہوتا تھا۔ درج ذیل عیوب والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے کہ جو کانا ہو، یعنی 1 آنکھ ہو، جس کی بیمار ہو، لنگڑا ہو، نمایاں طور سے لنگڑا ہو، اور جو بالکل ہی یعنی سوکھا ہوا بالکل مریل سا ہو، اس ٹائپ کے جانوروں کی قربانی کو جائز نہیں کہا گیا۔ پھر یہ کہ ذبح کے احکام ہیں کہ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے۔ ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے، اور ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونا چاہیے۔ قربانی کرتے وقت کی دعا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، یہ پڑھ کر کے تو ذبح کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ خود ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے کروانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر وہ نہیں کرتی تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ خود بھی کر سکتی ہے۔ تو ذبح کرنے والے جو قصاب ہوتے ہیں ان کو قربانی کے جانور میں سے کوئی بھی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ کھال ہے تو ان کو مزدوری کے طور پر دے دی گئی کہ بھئی آپ نے جانور کاٹا ہے تو یہ کھال آپ رکھ لیں، تو یہ نہیں کرنا ہے، مزدوری ان کو الگ دی جائے گی۔ قربانی کے جانور کا کوئی حصہ دے کر کے مزدوری ادا نہیں کی جائے گی۔ پھر یہ کہ قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے۔ بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی وہ لوگ جو نہیں مانگتے ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، اور جو اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو ان کو دونوں کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو، یعنی کھا بھی سکتا ہے انسان، رکھ بھی سکتا ہے گوشت کو، اور خیرات بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کنبہ بڑا ہونے کی صورت میں پورا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خود اور عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
یہ سارے قربانی کے گوشت کے مسائل ہیں. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا 1/3 خود کھانا ہے، 1/3 عزیزوں کو دینا، 1/3 غریبوں کو دینا. ٹھیک بات ہے، یہ اس میں کوئی یعنی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر کسی انسان کا خاندان بڑا ہے، مثال کے طور پر کئی بچے ہیں، پھر ان بچوں کے بھی بچے ہیں، اور اس طرح سے کئی چیزیں ہیں، تو وہ اپنی فیملی میں بھی اس گوشت کو استعمال کر سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اب اس کی فیملی بڑی ہے تو وہ رشتہ داری تو ہوئے نا سارے اس کے. قربانی کی کھال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے. دونوں صورتیں جائز ہیں، اور بہتر صورت یہی کہ اسے صدقہ جاریہ کے کام میں دے دیا جائے. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قربانی کی جائے گی، کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، کس وقت میں قربانی کی جائے گی، کیا پڑھا جائے گا اس کے لیے. اور جو ایک کل سوال آیا تھا کہ کیا ایک جانور کیا جائے، یا اگر شوہر کرتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی اور بچوں کی طرف سے بھی ہوگی. تو ہاں، وہ بیوی اور بچوں کی طرف سے بھی ہوگی. اس کی نیت دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی فیملی کی طرف سے اس قربانی کو کر رہا ہوں. تو اب وہ اپنے پیسے سے کر رہا ہے، لیکن اپنی فیملی کے لیے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے نا، ان کے کھلانے پہ، پلانے پہ، اور ان کی دیگر ضروریات پر. تو اگر وہ اپنی فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرتا ہے کوئی شخص، جیسا کہ آج کل کے حالات میں مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی اس کی قربانی قبول ہے. لیکن یہ قربانی پھر ایک بالکل سیپریٹ جانور پر ہوگی. یعنی کہ اگر ایک بکرا وہ قربان کرتا ہے یا ایک مینڈا قربان کرتا ہے، یعنی ایک فرد کی طرف سے جو ایک جانور ہے، تو وہ ایک جانور پوری فیملی کے لیے کفایت کر جائے گا. لیکن جو حصے ہوتے ہیں، جیسے ایک گائے میں 7 حصے ہیں، تو وہ جو 7 حصے ہیں تو پھر ایک حصہ ایک فرد کی جانب سے ہوگا، وہ پھر پوری فیملی کی طرف سے نہیں ہوگا. اس بات کو دھیان میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ آنے والے عشر ذوالحجہ کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں کی، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق ہو. ہم ایک دوسرے کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، اور ایک دوسرے سے بھی اس بات کے لیے گزارش کریں کہ وہ ان کاموں کو کریں گے. اور آپ میں سے جن کے واٹس ایپ گروپس ہیں، جن لوگوں کے پاس کسی بھی طرح کے اس طرح کے سوشل میڈیا کی ایکسس ہے اور آپ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ان باتوں کو اگلے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. آپ یقین مانیے ہم اچھا خاصے بڑے بھی ہو گئے تھے تو بھی ہمیں اس عشرے کی اتنی نہ معلومات تھی، نہ اس کی اتنی اہمیت کا خیال تھا. یہ ہوتا تھا کہ چھٹی کے دن ہے، بس آرام سے اور ایسے گزاریں، دعوتوں کے دن ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے دن ہیں، ان کو اس طرح سے گزارا جائے. لیکن جب اس عشرے کی اہمیت کا احساس ہوا تو واقعی احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. رمضان دیا ہم کو، رمضان میں کی عبادتیں دی، رمضان کا آخری عشرہ دیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شوال کے روزے رکھ دیے کہ شوال میں ہم اپنے روزے رکھیں اور ان کی فضیلت کو حاصل کریں. پھر اس کے بعد ایک ہی مہینہ بھی گزرا تھا ذوالقعدہ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک اور موقع دے دیا کہ ہم عشرہ ذوالحجہ سے فائدہ حاصل کریں، اس میں اپنے ایسے اعمال کریں کہ ہماری بخشش ہو. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے. پھر محرم کا کس طرح 9ویں 10ویں کا روزہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، وقت آئے گا تو اس کے حساب سے. تو ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے معلومات میں اضافہ ہوتے جائے ویسے ویسے ہم اپنے اعمال کو بھی سدھارتے جائیں اور اپنے اعمال کی ترقی کی بھی ہم فکر کرتے جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.